सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 12। सूरत अल-माइदा का तीसरा रुकू, छठे पारे का 7वां रुकू। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराईल, और बेशक अल्लाह ने बनी इसराईल से अहद लिया। यानी अल्लाह ताला ने बनी इसराईल से यह अहद लिया कि वो अल्लाह की इबादत करेंगे, उसके साथ किसी को शरीक न करेंगे और तौरेत के अहकाम का इत्तिबा करेंगे, तौरेत पर अमल करेंगे। वबअसना मिनहुम इस्नई अशर नक़ीबा, और हमने उनमें 12 सरदार कायम किए। हर सब्त यानी गिरोह पर एक सरदार कायम किया गया। बनी इसराइल औलाद याकूब को कहते हैं। इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, जिसके माना है अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा। बनी के माना बेटे। बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को कहते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनसे जो औलाद का सिलसिला जारी हुआ, उससे बनी इसराइल 12 कबीलों में तकसीम हो गए। तो हर गिरोह पर एक सरदार मुकर्रर किया गया, जो अपनी कौम का जिम्मेदार बनाया गया कि वो अपनी पूरी कौम को इस पर माइल करेगा कि कौम अहद का वफा करे और पूरी कौम शरीयत के अहकाम पर चले। उसका जिम्मेदार एक सरदार को बनाया गया और पूरी कौम पर उस सरदार को मुकर्रर किया गया। इस तरह 12 कबीलों पर 12 सरदार मुकर्रर किए गए। वो इस बात के जिम्मेदार थे कि पूरी कौम वफादारी करेगी। वक़ाल अल्लाहु इन्नी माअकुम, और अल्लाह ने फरमाया बेशक मैं तुम्हारे साथ हूं, यानी मेरी मदद तुम्हारे साथ है। लइन अक़मतुमुस्सलाता व आतैतुमुज़्ज़काता, जरूर अगर तुम नमाज कायम रखो और ज़कात दो, यानी मेरी मदद तुम्हारे साथ है अगर तुम नमाज कायम रखो और ज़कात दो। व आमनतुम बिरुसुली, और मेरे रसूलों पर ईमान लाओ। व अज़्ज़रतुमूहुम, और इनकी ताजीम करो। देखिए यहाँ पर ताजीम का कोई तरीका बयान नहीं किया गया। हर वो तरीका ताजीम का जिससे शरीयत ने मना नहीं किया वो जायज है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जो उम्मतें थीं, जो उनकी शरीयत थी, उसमें सज्दा ताजीमी भी जायज था, रुकू ताजीमी भी जायज था। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सज्दा ताजीमी से मना फरमाया। तो अब हमारे लिए जायज नहीं कि हम किसी की ताजीम में सज्जा करें। अल्लाह के सिवा किसी को सज्जा करना, चाहे वो ताजीमी हो, इसी तरह अल्लाह के सिवा किसी के सामने रुकू करना, चाहे वो ताजीमी हो, ये मना है। और जिन चीजों से मना नहीं किया गया, तो ताजीम के जितने तरीके हों इसमें कोई हरज नहीं है। बस सिर्फ जिन तरीकों से मना कर दिया गया वो मना है, इसके अलावा ताजीम के तमाम तरीके जायज हैं। वो अज़्ज़रतुमूहुम, और इनकी ताजीम करो। अच्छा, फिर ये भी एक शैतानी वसवसा होता है कि आप इस तरह ताजीम कर रहे हैं, क्या इससे पहले किसी ने इस तरह ताजीम की? अगर किसी ने इस तरह ताजीम नहीं की तो बताइए आपके दिल में ताजीम का जज्बा ज्यादा है या पहले वालों के दिल में जज्बा ज्यादा है? इस तरह की सोच इस्लामी सोच नहीं है। देखें, तमाम उम्मत इस बात पर मुत्तफिक है कि हजरत इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने
بخاری شریف پوری کی پوری بخاری شریف لکھی ہے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر، اور آپ نے بخاری شریف 16 سال میں لکھی ہے۔ آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ پہلے غسل فرماتے، پھر غسل فرما کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے، طواف سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد ایک حدیث لکھتے، پھر دوسری حدیث لکھنے کے لیے پھر دوبارہ غسل فرماتے، پھر طواف کرتے، پھر 2 رکعت نفل پڑھتے، پھر دوسری حدیث لکھتے۔ تو یہ سب آپ نے حدیث پاک کی تعظیم میں کیا۔ تو کوئی امام بخاری پر یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ آپ کے دل میں حدیث پاک کی تعظیم زیادہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے دل میں حدیث پاک کی تعظیم زیادہ تھی۔ آپ سے پہلے اتنے صحابہ گزرے، اتنے تابعین گزرے، اتنے بزرگان دین گزرے، لیکن کسی نے بھی اس طرح حدیث پاک کی تعظیم نہیں کی۔ تو جواب یہی دیا جائے گا کہ امام بخاری جو تعظیم کا طریقہ وہ اختیار کر رہے ہیں وہ شرعی طور پر منع نہیں ہے، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کوئی قرآن کی آیت پوچھتا، اس کی تفسیر پوچھتا، فقہ کا مسئلہ پوچھتا، آپ چلتے چلتے بتا دیتے۔ لیکن اگر کوئی آپ سے حدیث پاک پوچھتا تو آپ باقاعدہ غسل کرتے اور سب سے نیا اور خوبصورت لباس آپ پہنتے، سب سے مہنگی خوشبو آپ لگاتے، اور اس کے لیے عالیشان تخت آپ سجاتے، اور عالیشان لباس پہن کر چاروں طرف خوشبو ہی خوشبو ہوتی، اور پھر آپ اسے حدیث پاک سناتے۔ تو کیا کوئی امام مالک سے کہہ سکتا ہے کہ آپ سے پہلے اتنے صحابہ ہیں، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی، اور 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں، آپ سے زیادہ وہ حدیث کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان سے تو یہ طریقہ ثابت نہیں۔ تو جواب یہی ہوگا کہ امام مالک جو طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں اس کی شریعت میں ممانعت نہیں آئی، تو تعظیم کا جو طریقہ شرعی طور پر حرام نہ ہو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لہذا یہ فوراً سوال کرنا فلاں نے نہیں کیا تو کیا ان سے زیادہ تمہارے دل میں حدیث کی تعظیم ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے؟ تو اس طرح تو کوئی امام مالک سے بھی سوال کر سکتا ہے کہ صدیق اکبر کے دل میں حدیث کی تعظیم زیادہ ہے کہ آپ کے دل میں؟ انہوں نے تو حدیث اس طرح نہیں سنائی۔ یہ سارے شیطانی وسوسے ہیں، اور شیطان اس طریقے سے ہمیں محبت اور تعظیم سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان انبیاء کی، رسولوں کی تم تعظیم کرو۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسن دو، یعنی اس کی راہ میں مال خرچ کرو۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو بے شک میں تمہارے گناہ اتار دوں گا، تمہارے گناہ مٹا دوں گا۔ کون کون سے کام کرو گے؟ نماز قائم رکھو گے، زکوٰۃ دو گے، رسولوں پر ایمان رکھو گے، ان کی تعظیم کرو گے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے، تو میں تمہارے گناہ مٹا دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، اور ضرور بضرور میں تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ فمن کفر بعد ذلک منکم، پھر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے، فقد ضل سواء السبیل، وہ ضرور سیدھی راہ سے بہک گیا، سیدھی راہ سے ہٹ گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ انہیں اور ان کی قوم کو ارض مقدسہ کا وارث بنائے گا۔ ارض مقدسہ سے مراد بیت المقدس اور اس کے ارد گرد کی زمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو ارض مقدسہ کی فتح دے گا اور وہاں کا انہیں مالک بنائے گا۔
اس وقت ارض مقدسہ میں قنعانی جبار ظالم لوگ رہتے تھے. تو فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو ارض مقدسہ کی طرف لے جائیں. میں نے اس کو تمہارے لیے دار بنایا ہے، گھر بنایا ہے، قرار کی جگہ بنایا ہے. تو وہاں جاؤ اور جو دشمن وہاں ہیں ان پر جہاد کرو، میں تمہاری مدد فرماؤں گا. اور اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اپنی قوم کے ہر گروہ میں سے ایک ایک سردار بنائیں. اس طرح 12 سردار مقرر کریں. ہر سردار اپنی قوم کے حکم ماننے اور عہد کی وفاداری کرنے کا ذمہ دار ہو. یعنی سردار اس بات کی ذمہ داری لے کہ میں پوری قوم کو حکم ماننے پر مجبور کروں گا اور میرے ماتحت جتنے لوگ ہیں سب عہد کی وفاداری کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 سردار منتخب کیے اور پھر مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر ملک شام کی طرف آپ روانہ ہوئے. جب اریحا کے قریب پہنچے تو ان سرداروں کو حالات معلوم کرنے کے لیے آپ نے بھیجا اور ان سے یہ فرمایا تھا کہ وہاں جو کچھ بھی دیکھو تم یہ باتیں قوم کو مت بتانا، صرف مجھے بتانا اور اس راز کو راز رکھنا. وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ بہت عظیم الجثہ، بڑے لمبے لمبے قد کے ہیں، بڑے چوڑے ہیں اور نہایت قوی اور توانا، ہیبت اور شوکت والے ہیں. یعنی وہ اتنے لمبے اور چوڑے لوگ تھے کہ جن کے سامنے بنی اسرائیل بہت بونے لگ رہے تھے. یہ ان سے ہیبت زدہ ہو کر واپس ہوئے اور آ کر انہوں نے اپنی قوم سے سب حالات بیان کر دیے اور اس طریقے سے قوم کے دل میں انہوں نے خوف بٹھا دیا. ان 12 میں سے صرف 2 نے عہد کو پورا کیا. ایک حضرت کالب بن یوقنا اور دوسرے حضرت یوشع بن نون. باقی 10 سرداروں نے عہد شکنی کی.